ایمان کتنی عظیم نعمت ہے اس کو قوت کے ساتھ بیان کیا جائے، کفر، ارتداد، شرک کی گندگی کو، قباحت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، لوگوں کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے کہ ایمان پر ہی اللہ کی رضا موقوف ہے، ایمان پر ہی اللہ پاک جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص ارتداد کا شکار ہو گیا، مرتد ہو گیا، مرتد اسے کہتے ہیں کہ ایمان کی دولت حاصل تھی اور وہ محروم ہو گیا اور اس نے اسلام کو ترک کر کے، خیر آباد کہہ کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا۔ اور مرتد ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے، مرتد ہونا یہ کفر سے بھی بڑا جرم ہے۔ گویا کہ ارتداد مالک الملک والملکوت سے بغاوت کا نام ہے، اور بغاوت چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا قانون کے اعتبار سے ہو، سب سے بڑا جرم بغاوت ہے۔ اس لیے مرتد کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی حقیقت، عظمت، اہمیت اور کفر کی قباحت کو ہم علماء کرام، ائمہ مساجد اہمیت اور قوت کے ساتھ بیان کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو، یعنی خوف خدا ان کے اندر آئے، اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر قائم ہو۔ جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان کے اندر تقویٰ کی کمی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے کا مادہ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت اور رسول کی اطاعت ان کے دلوں میں جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، لوگوں کا علماء سے ربط اور ضبط میں اس وقت بہت کمی آ رہی ہے۔ یقیناً علماء کرام ایسے ہیں کہ لوگ ان سے جڑ کر کے چلیں تو لوگ یعنی کسی بھی اعتبار سے راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، زیر و ضلال میں مبتلا نہیں ہو سکتے ہیں۔ علماء کی مثال لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے حفاظت کے تعلق سے بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے جامعہ مظاہر العلوم کا صدر گیٹ مدرسے کی انتظامیہ کمیٹی نے صبح و شام 24 گھنٹے کے اوقات 8 یعنی 3 ترتیبوں میں 8 گھنٹے کی تبدیل کر رکھی ہے اور طے کر رکھی ہے۔ 8 گھنٹے کی ترتیب 3 دربار متعین ہے۔ مقصد آنے والوں پر نظر رکھنا، کوئی اجنبی آدمی نہ آنے پائے، مدرسہ اور مدرسے کی املاک کو نقصان نہ پہنچانے پائے، اور آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس پر جو نگاہ رکھنا تاکہ مدرسے کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ بالکل علماء کرام کی یہی مثال ہے کہ اگر لوگ یعنی جو علماء سے جڑے رہیں گے، لوگ ائمہ سے جڑے رہیں گے تو ان کے ایمان کی حفاظت اسی طرح سے ہوتی رہے گی جس طریقے سے مدرسے کا دربان، مدرسے کا محافظ مدرسے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم عوام کو علماء سے اپنے آپ سے جوڑیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے بیانات کے اندر اس حقیقت سے لوگوں کو واقف کرائیں کہ جس طریقے سے لوگ ایک فیملی ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، کوئی بھی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، لوگ اس ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ ہر آدمی، ہر گھر ایک فیملی عالم کا انتخاب کرے۔ انشاءاللہ اگر لوگ فیملی عالم کا انتخاب کریں گے تو جہاں پر بہت ساری چیزوں سے بچیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لوگ فتنہ ارتداد سے بھی بچیں گے، ہماری نئی نسلیں خاص طور سے ہماری بچیاں فتنہ ارتداد کے شکار ہونے سے بچیں گی۔ اسی طریقے سے ضرورت ہے ہم علماء ائمہ لوگوں کو پابند بنائیں کہ گھروں میں اکابر اسلاف بزرگوں کی کتابوں کے سننے اور سنانے کا نظام اور ماحول قائم کیا جائے۔ اگر لوگ اپنے گھروں کے اندر اکابر کی کتابوں کو پڑھیں گے، بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں
نہ صرف یہ کہ ایمان سے یعنی کہ ایمانی دولت سے مالا مال رہیں گی ہی رہیں گی، یہ کفر سے بچیں گی ہی بچیں گی، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنیں گی۔ ایک واقعہ میں نقل کروں اسی پر کہ اگر گھروں کے اندر کتابوں کے پڑھنے کا معمول رہے گا، جیسا کہ ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ گھر کی تعلیم، ہم ائمہ اس بات کا اہتمام کریں، مقتدیوں کو پابند بنائیں، ترغیب دیں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بزرگوں کی کتاب کو پڑھیں، پڑھائیں، سنائیں۔ واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے، مختصر کر کے میں پیش کر رہا ہوں۔ اسکول میں ایک دن تھا، عیسائی معلمہ نے بچوں سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ سارے بچوں نے جواب دیا، کسی نے کہا ماسٹر، کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر۔ ایک بچے نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں، میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ صحابی کا لفظ اس عیسائی معلمہ کے لیے ایک نیا لفظ تھا۔ انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، کلکٹر یا دنیا کے جتنے بھی عہدے مناصب ہوتے ہیں وہ سب سمجھ رہی تھی، لیکن یہ صحابی کون ہوتے ہیں اس سے نہ واقف تھی۔ اس نے گھر فون لگایا کہ تمہارے بچے نے صحابی بننے کی اچھا اور چاہت ظاہر کی، یہ صحابی کون ہوتے ہیں؟ گھر کی عورت نے بتلایا کہ بڑی بھی میں اس سوال کا جواب آپ کو موبائل اور فون پر نہیں دے سکتی، برائے کرم آپ گھر آئیں، میں آپ کو صحابہ اور صحابیات کے بارے میں بتلاؤں گی۔ بالآخر وہ عیسائی معلمہ اس بچے کے گھر آئی اور اس عورت نے بہت تفصیل کے ساتھ صحابہ، صحابیات اور اس ذات کے بارے میں بتلایا جنہوں نے ان کو صحابہ اور صحابی بنایا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ عیسائی معلمہ مسلمان ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اور ہم علماء کرام اگر اس ذمہ داری کو نبھائیں کہ لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بزرگوں اسلاف کی کتابوں کے اور فضائل اعمال اور اس طرح کی معتبر کتابوں کے پڑھنے، سننے، سنانے کا نظام بنائیں تو انشاءاللہ ہماری نسلیں ارتداد سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ارتداد کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب دینی تعلیم کا فقدان بھی ہے۔ آج لوگ یعنی جو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو مساجد میں اماموں کے پاس اور مکاتب میں مدرسین کے پاس نہیں بھیجتے ہیں۔ دین کی موٹی موٹی معلومات اور عقائد کی بنیادی باتیں بھی ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسکول، کالج اور دنیا کے میدان اور ماحول میں جاتے ہیں تو ہمارے بچے اور بچیاں آسانی سے ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ائمہ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ یقیناً اپنے بچوں کو اسکول، کالج میں بھیجیں، لیکن پہلے ان کو دین کی موٹی موٹی معلومات، ضروری باتیں ضرور بتلائیں۔ اسی طریقے سے ارتداد کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو ہم ماں باپ ذمہ داروں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ آپ اپنے اولاد کو، بچوں کو یعنی صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت کریں اور آپ اپنے بچوں کے ہر عمل، نشست و برخاست، آنے جانے پر نگاہ رکھیں۔ جب حضرت زکریا جیسے عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت مریم صدیقہ پر نگاہ رکھ رہے ہیں اور بے موسم ملنے والے پھل پر نگاہ رکھ رہے ہیں کہ مریم یہ بے موسم کے پھل، مثال کے طور پر یعنی فروری کا مہینہ ہے، آم کا ٹوکرا آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں ہم ان ذمہ داروں کے سامنے رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں اور ان کے یعنی ذہن سازی کریں اور بتلائیں کہ ایمان کتنی عظیم دولت اور نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ جب وہ بچے اور بچیاں ایمان کی حقیقت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھائے ہوئے ہوں گی، پھر دنیا کے کسی بھی میدان کے اندر اگر وہ بچے اور بچیاں جائیں گے تو انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور یعنی جو ہے ہم علماء کرام، ائمہ مساجد، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی
ہے کہ اپنے دائرے کار دائرے اختیار میں رہتے ہوئے اللہ نے جو مسجد کا عظیم پلیٹ فارم عطا کیا ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کریں، عقیدے کی حفاظت کریں۔ یہ فتنے ارتداد اس وقت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ایسے گھروں میں دستک دے چکا ہے جو لوگ دیندار بھی ہوتے ہیں، حاجی نمازی جماعتی بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے اور بچیاں اس فتنے کے ان کا لقمہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور اسباب جتنے بھی ہو سکتے ہیں ہم ان تمام اسباب کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک بہترین ماحول کو قائم فرمائیں گے اور ارتداد کے فتنے کو انشاءاللہ ہماری کوششوں سے، ہماری توجہات سے اللہ پاک ختم فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔